السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، آج 20 جمادی الثانی سن 1444 ہجری ہے، اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ خسر پیغمبر امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے انتقال فرما کے ان کی شان میں، ان کی یاد میں، ان کے تذکرے میں آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل اللہ، اکابرین، ان کے تذکرے سے ایمان کو تقویت اور تازگی ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، اور والد محترم کا نام ابو قحافہ ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی جو کسی کے قتل کے اوپر خون بہا کی رقم اور دیت ہوتی تھی وہ ان کے پاس امانت رکھی جاتی تھی۔ معاشرے کے اندر اللہ نے بڑی عزت، وقار اور شرف سے نوازا ہوا تھا۔ پیشہ ان کا تجارت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ہم عمر بھی تھے، اور طبیعت، مزاج، آداب اور خصائل کے اندر بھی اللہ نے شروع ہی سے یکسانیت عطا فرما رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا آپس میں یارانہ اور قرب شروع سے ہی چلا ہوا آ رہا تھا۔ اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کی ابتدا فرمائی، اور جو ہی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے ایمان اور اسلام کو پیش فرمایا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی سوال کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور پھر ایسا ساتھ دیا، زندگی بھر ایسا ساتھ نبھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز ہی قربان فرما دی، حتیٰ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت 45,000، بعض نے 50,000 درہم لکھا ہے کہ یہ سرمایہ ان کے پاس تھا، اور سارا دین پر، اسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان فرمایا، حتیٰ کہ ہجرت سے پہلے اتنی رقم خرچ کی کہ تقریباً ہجرت کے وقت 5,000 درہم کی رقم باقی بچی ان کے پاس، اور جس وقت ہجرت کا وقت آیا تو وہ 5,000 بھی اٹھا لی کہ سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے تو کسی وقت بھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، زیادہ راہ کے طور پہ وہ 5,000 بھی گھر سے سارا اٹھا لیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی گئی 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ وہ دونوں بچے اپنے چچا کی کفالت میں تھے، ان سے جب بات ہوئی وہ تیار ہو گئے کہ ہم ویسے ہی ہدیتاً دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا خیال یہ رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام خود بھی یتیم پیدا ہوئے اور یتیموں کے حقوق شروع سے ہی سکھلائے امت کو، تو جو رقم ادا کی مسجد نبوی کی اس خریدنے کے اندر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی اور مسجد نبوی کی ابتدائی اس جگہ کو خریدا۔ کیا سعادت ان کے حصے میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ ریاض الجنہ میں جانے کا ہر بندہ مشتاق ہے، خواہش مند ہے، تڑپتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے روزے کی اور ریاض الجنہ کی زیارت کا شرف ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ محبت اور تڑپ ہونی چاہیے۔ یقین جانے کہ ابھی تذکرہ آتا ہے، ایمان تازہ ہوگا کہ صحابہ کی حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کے دیدار کتنا زیادہ تڑپتے تھے اس کے لیے اور کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لگایا، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت زیادہ ہے، مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لے کر آؤ۔ یہ وہ موقع ہے کہ ہر موقع کے اندر ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، عمل میں آگے بڑھ جاؤں، خرچ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ ہر موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج موقع ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں زیادہ دے کر آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حتیٰ کہ پہنا ہوا اچھا لباس بھی حضور علیہ السلام کے
خدمت میں پیش فرما دیا، ایک سوئی تک دیوار سے اتار کر لے آئے، گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ اے عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سوال کو بدلا، اللہ نے جو شان عطا فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے سوال یوں پوچھا، اے عمر یہ نہیں کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اے صدیق اکبر تم کیا گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سارا ہی اٹھا کر لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام اور ان کی برکت چھوڑ آیا ہوں۔ یوں سارا بے دریا خرچ کیا۔ اللہ اکبر، یہی وہ معاملات تھے کہ شروع میں جب مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی، اور انہی میں سے ان مسلمانوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک غلام تھے، اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ رات کو کوڑے مارے جاتے، باری باری کسی ایک کا نمبر دوسرے کا نمبر، اور صبح گرم ریت پر نعوذ باللہ لٹایا جاتا، چٹانیں باری رکھ دی جاتی، اور یہ تڑپ تڑپ کر نعوذ باللہ من ذالک یا تو انتقال کر جائیں یا تنگ آ کر اسلام کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے لیے دعائیں کرتے، کوشش کرتے۔ بلاخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے ان کو خریدا اور کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ معذرت سے جوہری کو جوہر اور زیور اور سونے اور چاندی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، سمجھتے تھے کہ یہ دیکھنے میں تو حبشہ کا رہنے والا کالا غلام ہے، لیکن جو شان اللہ نے اس کو دے رکھی ہے وہ بڑی عجیب ہوگی۔ خریدا۔ جب خریدنے کے لیے آج بھی ہوتا ہے، جب اپنی ضرورت سے کوئی چیز خریدی جائے تو بیچنے والا قیمت آسمان پہ لے جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو دوں گا تمہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بولو کیا دو گے؟ تمہارا ایک غلام نستاس رومی غلام، بہت حسین، جمیل، ہنرمند، تاجر، اور اس وقت میں 2000 کے قریب اس کے پاس رقم جمع پونجی، وہ غلام مجھے دے دو۔ ہم نے فرمایا وہ لے لو، اور جب دیکھا کہ یہ تیار ہے دینے کے لیے، نہیں ایسا ہے کہ 40 اوقیہ چاندی بھی ساتھ لوں گا، 4.5 کلو چاندی وہ بھی۔ آپ نے کہا اچھا وہ بھی دے دیتا ہوں، وہ بھی لے لو اور یہ غلام مجھے دے دو۔ اس نے دیا، لیکن کہنے لگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی عقل مند ہیں، بہت ہی فہم و فراست والے ہیں، لیکن انہوں نے تو بڑا نقصان کا سودا کیا ہے۔ ایک حبشی کالے رنگ کا غلام، اس کے بدلے میں اتنا مالدار اور حسین اور ہنرمند غلام بھی دیا، اتنی چاندی بھی دی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پتا بلال کی قیمت کا؟ اگر میرے پاس یمن کی حکومت ہوتی اور تو اس کے بدلے میں بلال مجھے دیتا، میں یمن کی حکومت دے کر بھی تجھ سے بلال خرید لیتا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اے بلال، میں نے دیکھا میں جنت میں ہوں اور آپ نے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے تو بتایا گیا کہ یہ بلال ہے۔ بلال کے چلنوں کی آواز مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اے بلال کیا عمل ہے تیرا؟ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اور جب مکہ فتح ہوا آپ نے فرمایا اے بلال چھت پہ چڑھ بیت اللہ کے اوپر اذان دے۔ آپ نے اس کو خریدا، آزاد کیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور غلام خریدے،
کیا شان عطا فرمائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوہری اس ہیرے کی قیمت کو جانتا ہے کہ کیا ہوگی، بڑی سے بڑی قیمت دے دیتا ہے. عامر بن فہیرہ بھی ایک غلام، ان کا مالک بھی ظلم کرتا. آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ دو مجھے. جی لے لو. کیا لوگے؟ ایک ریتل سونا، 34.5 تولے کے قریب سونا، یہ دے دو اور یہ غلام خرید لو. آپ نے وہ رقم دی، لٹایا ہے اپنا سارا کچھ دین پہ، اسلام پہ، حضور پہ. جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو خریدا. بیر معونہ کا واقعہ ہوا بڑا ایک المناک. 70 کے حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، 70 قراء اور حفاظ صحابہ کرام اس میں موجود. ایک کم 70 69 اس میں شہید ہو گئے، دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ. لمبا قصہ ہے. ان میں یہ عامر بن فہیرہ بھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام خریدے تھے، یہ بھی شہید ہوئے. اور کیا قسمت تھی، یہ بھی سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سفر ہجرت میں یہ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے. اب قیمت دیکھو ذرا، اللہ کے ہاں اعزاز کیا تھا اور قدر شناسی کیا تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. جب بیر معونہ کا وہ معاملہ ہوا تو آمنے سامنے جنگ. جبار ابن سلمہ وہ کہتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ میرے سامنے آئے، میں نے ایک برچھا مارا، ان کو لگا، شہادت ہو گئی. حضرت عامر بن فہیرہ شہید ہونے لگے. ایک نعرہ لگایا صحابہ یوں، شہادت، اللہ کے نام پہ جان قربان کرنا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. فرمایا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب یہ حیران، ان کے کس کا بیان ہے سمجھنا، کتابوں میں موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. فضائل اعمال ہی اٹھا لو تو اس سے نظر آ جائے گا. قاتل کا بیان جبار بن سلمہ، اللہ اکبر، کیا عشق تھا اللہ کے نام پہ جان دینے کا. نعرہ لگایا، ساری زندگی اللہ کے نام پہ گزارتے تھے. فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہتے ہیں ان کے قاتل حضرت جبار بن سلمہ، کہتے ہیں ان کی میت آسمان پہ اٹھائی گئی. میت آسمان پہ اٹھائی گئی. میں حیران ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہ تو مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں. مجھے بتایا کسی نے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. اسی وقت قتل کیا، یہ نظارہ دیکھا، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قاتل اسی وقت مسلمان ہو گیا. ان کو خریدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. یہ وہ معاملات ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے سے اتنے خوش ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بندہ خوش نہیں تھا. آپ خوش تھے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، اور پھر اپنی ساری ہی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اللہ اکبر، حضور پہ قربان کیا. اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ان 2 میں سے دوسرا، ثانی اثنین، اثنین 2، ثانی دوسرا، ان 2 میں سے دوسرا حضور علیہ السلام کو فرمایا. بڑی عجیب بات، مختصر وقت میں عرض کروں گا، ٹائم تھوڑے آپ کی توجہ زیادہ چاہیے ہوگی، کہ حضور کو فرمایا ان 2 میں سے دوسرا. کیوں؟ سفر ہے ہجرت کا.
اللہ اکبر۔ سفر ایک معراج کا تھا، اس معراج کے سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے اور ان کو حکم تھا حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر حضور کو اٹھانا ہے، ان کے در پہ حاضری دو، اور وہ سفر میں ساتھ کے براق پہ سوار لے کر سارا کچھ، اور سدرۃ المنتہا پہ جا کے رکے۔ ادھر ہجرت کا سفر ہے، حضور علیہ السلام چل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، یہاں حضور آ رہے ہیں، اور یہ متفقہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے معزز اور محترم ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ہوئی، چل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ میرے اور آپ کے در پہ ہمارا شیخ و مرشد چل کے آ جائے، اچانک آ جائے، کوئی بہت بڑی خدمت ذمہ لگا دے، کیا حال ہوتا ہے؟ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زندگی میں یہ پہلا موقع ہے جب مجھے یہ پتا چلا کہ بندہ خوشی سے بھی رو لیتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ انتہائی خوش ہوتا ہے تو خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یہ تیار ہوئے، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، راستے میں جا رہے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کیا بات ہے صدیق؟ یا رسول اللہ، جب میرے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ بندہ پیچھے سے نہ آ کے حملہ کرے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب یہ ہوتا ہے کوئی آگے ٹو لگا کر بیٹھا ہوں، میں آگے آ جاتا ہوں۔ غارِ صور میں گئے، اور پھر جب یہ سارے دشمن پیچھے چلے اور ان کو پتہ چلا، اور اللہ اکبر، یہ غار کے اندر اس وقت بھی حضور علیہ السلام کو باہر دیکھیں آسان نہیں ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو، پہاڑ کی غار کے اندر کوئی بڑا بہادر سے بہادر بندہ دن میں جاتا ہوا بھی ڈرے گا کہ شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے فرما رہے آپ روکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے، ہاتھوں سے ٹٹولا، جو بھی سوراخ تھے ان کو بند کیا، بعض نے کہا اپنے کرتے کو پھاڑ کے کیا، کپڑے لگائے، بعض نے کہا اپنے پگڑی کو پھاڑ کر اس کے سارے سوراخ بند کیے، پھر چیک کیا، ایک سوراخ بچ گیا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ حضور کا سر حضرت صدیق کی گود میں تھا، اور کیا جی بھر کے نظارے کیے، اور اکیلے تھے دونوں یار غار کے اندر، اور جب دیکھا کہ اوپر آ گئے دشمن، آ گئے، اب اپنی فکر نہیں، محبوب کی فکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آگے، کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ مکڑی نے جالا تن لیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ غار کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، بالکل نیچے نظر نہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر آگے ارشاد فرمایا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ان دو میں سے دوسرے وہ پیغمبر جب غار میں داخل ہوئے نا، تو پہلے صدیق گئے، بعد میں حضور گئے، یہ دوسرے ہیں حضور علیہ السلام، تو اپنے یار سے لصاحبی، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اذ یقول لصاحبہ،
کہ جب وہ اپنے دوست سے اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہر چیز قربان کی جاتے ہوئے مال بھی لے گئے۔ اب ابو قحافہ والد تھے، نابینا تھے، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، تو بچیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے باپ بھی چلا گیا آپ کا، معذرت سے آج بھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، دین کی کسی کام کے لیے چلا جائے، رشتہ دار دوست پیچھے ان کو اولاد کو، تیرا باپ چلا گیا، تیرا رشتہ دار چلا گیا، تیرا فلاں چلا گیا، حالانکہ دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑ کے چلے گئے، یہ موقع ٹائم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سارا مال لے گئے، تو باپ کہتا ہے کہ پوتیوں سے کہنے لگا، حضرت اسماء حضرت عائشہ ان سے کہ پتہ چلا تمہارا والد چلا بھی گیا ہے اور سارا مال بھی اٹھا کر لے گیا ہے، کوئی چیز تمہارے گزارے کے لیے نہیں چھوڑی۔ اب بچیاں ان کا بھی دینی جذبہ دیکھیے کہ اب بجائے گلا شکوہ کرنے کے اپنے دادے کو تسلیاں دے رہی ہیں، اور انہوں نے پتھریاں اٹھائیں، اس طاق میں رکھی جہاں حضرت صدیق کا مال ہوتا تھا، اوپر کپڑا رکھا، اور دادے کو تسلی دینے کے لیے، دادے نابینا تھے، ہاتھ اوپر رکھایا، نہیں دادا ابا یہ دیکھیں ہاتھ رکھیں، یہ دیکھیں درہم وغیرہ سارا مال اس کے اندر وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو اچھی بات ہے، میں تو سمجھا کہ وہ لے گئے، حالانکہ سارا کچھ لے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کی، مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ سارا کچھ 45 یا 50 ہزار مال تھا شروع میں، غزوہ تبوک میں ہر چیز لٹا دی۔ اب ایک مردوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کے نام پہ قربان کیا۔ اب اللہ کی طرف سے سلام اترا کہ اے میرے محبوب صدیق کو میرا سلام کہنا۔ اللہ کی طرف سے سلام اتر رہے ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ایک دن کی نیکیاں اور ایک رات کی نیکیاں مجھ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہیں، اور اگر وہ نیکیاں مجھے دے دیں، سودا کریں تو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اور فرماتے کہ رات تو وہ غار والی ہجرت والی جس میں رات کو حضور کو لے کر نکلے، اور دن وہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، ساری امت پریشانی کی حالت میں، لوگ اسلام سے پھرنے لگے، زکوٰۃ کا انکار ہونے لگا، اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جرار تلوار سونت لی ہاتھ میں، جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس حال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ اور پھر جو لشکر حضرت اسامہ بن زید کا حضور نے روانہ فرمایا تھا، وہ بھی روانہ فرمایا اس کے بعد، اور فرمایا تھا کہ اگر حضور کے دور میں مانعین زکوٰۃ ان کا فتنہ آیا، اور جھوٹے اور کذاب لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان کے خلاف جنگیں ہوئیں، اور آپ نے فرمایا حضور کے دور میں جو زکوٰۃ دیتا تھا، اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا تو صدیق ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اور پھر فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دین اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا جو حضور کی زندگی میں تھا۔ 2.25 سال، تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن خلافت رہی، اور ایک عام معمولی سے لوگوں کا وظیفہ، اور کیا
जमा पूंजी थी। अपनी बेटी से कहा, अपनी अहलिया से कहा, बेटी से कहा, जब इंतकाल हो जाए, ये एक ऊँटनी है, ये एक प्याला है, ये खादम है, ये बैतुल माल है, बैतुल माल का माल है, ये जो भी अमीरुल मोमिनीन बने उस तक पहुंचा देना। और किसी ने कहा कि एक ओढ़नी और एक बिछौना भी वो भी था, ऊपर लेने के लिए और नीचे बिछाने के लिए एक एक कपड़ा ये भी था, ये उनको पहुंचा देना। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये चीज़ें पहुंची तो रो पड़े। अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर कि अपने से बाद वाले को मशक्क़त में डालकर चले गए। बेटी से पूछा कि आज कौन सा दिन है? पीर का दिन है, बीमार हुए। अल्लाह अकबर। तो क्या निस्बतें अल्लाह ने अता फरमाई। हुजूर से ऐसी मोहब्बत, 63 साल हुजूर की उम्र, इनकी उम्र भी 63 साल। पीर के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, इनका इंतकाल भी पीर के दिन। पूछा आज कौन सा दिन है? पीर का दिन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे आज ही की निस्बत अता हो जाए। मगरिब के बाद इंतकाल हो गया, पीर का दिन था, मगरिब के बाद, मगरिब ईशा के दरमियान इंतकाल हुआ। और बेटी से कहा कि यही मुझे इन पुराने कपड़ों के अंदर ही कफन दे देना। अर्ज किया गया कि नया लिबास कफन के लिए नहीं, नए लिबास के लिए तो जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक होते हैं, मुझे इन्हीं कपड़ों के अंदर कफन दे देना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से ये बात अर्ज की बुलाकर कि मेरी ख्वाहिश है अली, जिन हाथों से तूने हुजूर को गुस्ल दिया है उन्हीं हाथों के साथ मुझे भी गुस्ल दे। ऐसा ही हुआ। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के भी साथी, मज़ार के अंदर भी साथी, और सबसे पहले मज़ार में दफन हुए। एक दफा हजरत उमर इब्न खत्ताब अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। क्या हसीन समा होगा कि आपने फरमाया हुजूर हैं, दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं तरफ उमर फारूक हैं। आपका एक हाथ सिद्दीक़ अकबर के हाथ में है, एक उमर फारूक के हाथ में। जैसे दोस्ताने का इजहार होता है, यूं मस्जिद में आए और आपने फरमाया सुनो, जैसे हम ये आज खड़े हैं ना, हशर के दिन और क़यामत के दिन भी हम इसी तरीके से इकट्ठे होंगे। यानी एक तरफ मेरे सिद्दीक़ अकबर होंगे, एक तरफ उमर फारूक होंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर को उठाया जाएगा, उसके बाद उमर फारूक को उठाया जाएगा और हम हशर में। और अल्लाह ने ऐसा ही किया कि अल्लाह अकबर, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। खुदा की कसम क्या किस्मत है, तुम जन्नत की बातें करते हो। सिद्दीक तो वो हैं जिन्होंने अपने माल से जन्नत को खरीदा है, और उस हुजरा के अंदर, उस जन्नत के टुकड़े के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अब भी तशरीफ फरमा है। क़यामत के दिन ऐसे ही हशर होगा। ये सहाबा किराम की मोहब्बत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में, वो सहाबी है, अपनी ज़िंदगी में आपने मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा किया। आपने फरमाया मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। बीमार थे हुजूर, नमाज जमात नहीं पढ़ा सकते थे। आपने फरमाया अबू बकर से कहो लोगों को इमामत करवाएं। और फिर फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरु। किसी कौम के लिए, जमात के लिए मुनासिब नहीं है कि उनमें अबू बकर भी मौजूद हो तो उनके अलावा कोई बंदा जमात कराए, ऐसा नहीं करना। हुजूर दुनिया से रुखसत होते हुए अपने मुसल्ला इमामत और अपने खिलाफत सबके सामने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द करके तशरीफ़ ले गए। आज 20 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी है, 22 जमादी उस्सानी सन 13 हिजरी को पीर का दिन गुजरने के बाद
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حضور پہنچے، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔